هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. قرآن کریم خالق کائنات کا آخری پیغام جو قیامت تک جن و انس کو فلاح کا راستہ بتاتا رہے گا. فلاح پانے کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فطرت کے راستے کو ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کہا جاتا ہے. اگر آپ کے سامنے وہ فطرت کا راستہ نہیں ہوگا تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے. وہ کیا عقائد ہیں جو جہنم کی پستی میں پہنچانے والے ہیں؟ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کھاؤ پیو، آپ عیش پرستی کی زندگی گزاریں، آپ لائف کو انجوائے کریں، تو بس یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ کون سے اعمال اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ فطرت کا وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلایا جائے، اس فطرت کے راستے پر چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اور وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو بتاتی ہے وہ راستہ. پچھلے انبیاء کے واقعات اور قوموں کے احوال اپنے اللہ کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے دیکھیے پروگرام قال اللہ، مکمل تفسیر قرآن. مفتی صاحب، عرب کے معاشرے میں کثرت ازواج کا تو پہلے سے ہی ایک سلسلہ تھا، تو اب ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی اگر زندگیوں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان کے اندر کیا رواج تھا شادیوں کے حوالے سے؟ کیا صرف مالدار صحابہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، یا جو مسکین تھے جن کے پاس اتنی دولت نہیں تھی وہ بھی زیادہ شادیاں ان کے اندر موجود تھیں؟ تو اس پہ ذرا میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا روشنی ڈالیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کے باوجود خواتین نے ان سے نکاح کیا. اس کی بھی مثال ملتی ہے، اور اس کی بھی مثال ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا اور صحابیہ نے ان کی غربت کی وجہ سے انکار کر دیا. ابو جہل کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو گئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل یا ابو لہب، ان کی دونوں میں سے کسی ایک کی بیٹی تھی. حضرت ام کلثوم مسلمان ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف جب نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ ان پر اللہ کے خوف کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر وقت جہنم کے خوف سے ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی رہتی ہیں، تو ظاہر ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تقویٰ ہے مگر ان کے خیال میں یہ تقویٰ بہت زیادہ ہے، تو میں اتنا تقویٰ افورڈ نہیں کر سکتی، بہت زیادہ ان میں اللہ کا خوف ہے. دوسری بات غربت تھی تو انکار کر دیا انہوں نے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت علی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، اور بہت سارے صحابہ نے، سب کا انکار کیا انہوں نے، لیکن حضرت ابو طلحہ انصاری سے آپ نے نکاح کو قبول کیا. اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ بھئی یہ خوش اخلاق ہیں، مالدار بھی ہیں. تو اب کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایک مرد کی اس زمانے میں زیادہ عورتیں ہیں، زیادہ بیویاں ہیں اس کے پاس، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ صحابیات کے لیے نکاح کے لیے رشتوں کے انتخاب میں آسانی ہو رہی. کسی کو غربت کی بنیاد پر مسترد کیا جا رہا ہے، کسی کو یہ کہ بھی اس میں تقوی کا بہت زیادہ غلبہ ہے، مجھے خوش مزاج آدمی چاہیے. حضرت ابو طلحہ بہت خوش مزاج تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ام کلثوم سے فرمایا واللہ لقد تزوجت منا احسننا خلقا، اللہ کی قسم آپ نے ہم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق آدمی سے نکاح کیا ہے. تو ہم صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کے 10 لوگوں کے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، اور عورت کا کام تھا سلیکشن کہ بھئی ان میں سے میں کس کو منتخب کروں، ان میں سے زیادہ بہتر سے بہتر میرے لیے کون ہے. بعض دفعہ عورت اس بنیاد پہ انکار کرتی ہے کہ آپ کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے، اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے، عورت کا حق ہے بھئی میں یہ کنوارے سے کروں گی، اس کے نکاح میں پہلے سے موجود نہیں. اور بعض دفعہ اس بنیاد پر بھی کنوارے کو مسترد کیا جا رہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ کے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود نہیں ہے، لیکن یہ آدمی جس کے نکاح میں پہلے سے وائف موجود ہے، بیوی موجود ہے، مجھے یہ آپ سے زیادہ میں اس کو پسند کرتی ہوں کیونکہ اس میں یہ کوالٹیز ہیں جو مجھے کنوارے میں نہیں ملیں گی. تو اس سے فائدہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورت کو زیادہ فائدہ ہے اس میں، کہ عورت کے لیے رشتوں کے انتخاب میں، سلیکشن میں آسانی. اب معاملہ یہ ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ سلیکشن نہیں ہے عورت کے لیے، تو نکاح ہی نہیں، پیغام ہی نہیں آ رہا. یعنی گھروں میں لڑکیاں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، طلاق یافتہ وہ اخباروں میں اشتہار دے دے کے لوگوں کو راغب کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بیوہ ہے اور اس سے کوئی نکاح کر لے. اور میں تو اب یہاں معاشرے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں
کہ اب تو لڑکیوں کے والدین جن کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہیں وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب وہ اپنی بچی کو خود کہتے ہیں کہ بھائی جاب کرو اور آپ اپنی زندگی سیپریٹ گزاریں, شادی وادی کی فکر چھوڑ دیں آپ. اب تو یہاں تک نوبت آ گئی, ان کو پتہ ہے ایک درد سر ہے, ٹینشن ہے یہ. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے اس میں.